بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ مطففین کا ترجمہ مرنے کے بعد کی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ ہر آدمی کے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں رائج ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے اور نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے۔ فرشتوں کا ذہن کوئی بات نوٹ کرتا ہے اور وہ بات فلم کی طرح ایک جھلی پر نقش ہو جاتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے اور عمل کے پس پردہ جو سوچ کام کر رہی ہے وہ فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، جسے قرآن مجید نے کتاب المرقوم کہا ہے۔ اور مرنے کے بعد انسان آراف میں یہ فلم دیکھتا رہتا ہے اور یہ صورت یوم حساب قائم ہونے تک رہے گی۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جس جہان میں جانا ہے، مرنے سے پہلے اس جہان سے واقف ہو جائیں تاکہ موت کا خوف نکل جائے، کیونکہ اندیکھی چیزوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ جس جگہ گئے نہیں وہاں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کس قسم کا موسم اور ماحول ہوگا، شب و روز کیسے ہوں گے۔ یہ اصول ہے کہ جس چیز کو آپ نے دیکھ لیا اس کے بارے میں وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ موت کے بعد کی دنیا ہم نے نہیں دیکھی، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب ہے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس زندگی سے متعارف ہو جاؤ، وہاں کی بود و باش، وہاں کے شب و روز سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لو۔ واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ خواب کی دنیا پر تفکر کرنا ہے۔ جب جسم عارضی طور پر معطل ہو جاتا ہے لیکن نیند میں زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، وہاں زندگی اسی طرزوں پر قائم ہے جس طرح اس دنیا میں ہے، لیکن وہ دنیا سراب نہیں ہے۔ وہاں انسان وہ سب دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے اعمال ہی دوبارہ تمہارے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جو فلم کرامن کاتبین ریکارڈ کرتے ہیں اس فلم میں نیکی یا بدی کے اعمال کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا نتیجہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان جس عالم میں جاتا ہے قرآن مجید اسے عالم آراف کہتا ہے۔ جس دنیا سے ہم آتے ہیں اس کا نام عالم ارواح ہے، اور جہاں واپس جاتے ہیں اس کا نام عالم آراف ہے۔ عالم آراف میں 2 قسم کے طبقات ہیں، ایک اللہ کا انعام یافتہ یعنی اعلیٰ علیین والا طبقہ ہے، اور دوسرا سزا یافتہ یعنی سجین والا طبقہ ہے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے فوت ہو جانے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا انہیں ثواب پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ بے شک اس سے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کے پاس تحفہ بھیجا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب بندہ جنت میں اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے عرض کرتا ہے اے میرے رب، مجھ کو یہ رتبہ کیوں کر ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب مردہ یا زندہ کو دے دے۔ جس طرح مردے کو ثواب پہنچتا ہے اسی طرح زندہ کو بھی پہنچ جاتا ہے، مثلا زندہ شخص کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا، قربانی وغیرہ دینا۔ مشکات شریف میں ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک قافلے کو مسجد میں 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کو کہا اور فرمایا یوں کہو اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ کو ملے۔ نسائی اور ابن حبان میں حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کر دے گی۔ صحیح مسلم اور مشکات شریف میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو۔ الشیخ عظیمی بابا جی اپنی کتاب روحانی نماز میں فرماتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص قبرستان جائے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس روز وہاں کے مردوں سے عذاب کم کر دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان کے مکین اس شخص کی شفاعت کریں گے۔ کتاب تذکرہ ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا جب وصال ہوا تو حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور دودھ لاؤ۔ جب یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کی گئیں تو آپ نے قرآن کی آیات پڑھی اور انس سے فرمایا، ابراہیم کی یہ روٹی لے جاؤ، کسی مسکین کو دے آؤ۔ یہ سیدنا ابراہیم کی وفات کا تیسرا دن تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلایا کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا کھانا، جس پر درود شریف کے ہمراہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جائے، وہ کھانا متبرک ہو جاتا ہے، اور اس نیاز کا کھانا بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا اور اس کا ثواب ارواح کو پہنچانا فی نفس ہی جائز اور درست ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت کرنے والی پہلی شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عبادت سے مردوں کو نفع اور ثواب حاصل ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عیدین، عاشوراء، رجب کا پہلا جمعہ، شب معراج، شب برات، شب قدر اور ہر جمعے کی رات کو ارواح اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنے پسماندگان سے سوال کرتے ہیں کہ اس مبارک رات میں ہمارے ساتھ کسی صدقہ یا طعام سے امداد کرو کہ ہم محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب تم قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب تمہاری حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہاری حالت خراب ہوتی ہے تو ان کو غم ہوتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جانے والے لوگ سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن مادی دنیا میں نہ لوگ ان کی آواز سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ شعور رکھتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل اور طبرانی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمرو بن حرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ایک قبر پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوں، تو حضور نے فرمایا، اس قبر والے کو دکھ نہ دے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو جوتی پہنے ہوئے قبرستان میں سے گزر رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر فرمایا، او جوتیاں پہننے والے، اپنی جوتی اتار دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے نامہ اعمال میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ہوگا، وہ مرنے کے بعد دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب قرآن مجید، کلمہ طیبہ، درود شریف یا دیگر ورد وظائف وغیرہ پڑھ کر آراف میں جانے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اللہ کے کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ان آیات کی روشنیاں سجین والے بندے کو وہاں سے نکال کر اعلیٰ علیین میں داخل کر دیتی ہیں۔ دراصل ان آیات کی روشنیاں اس کی فلم میں برائی یا بدی کے ریکارڈ شدہ سین ختم کر دیتی ہیں، اور وہاں خوبصورت و رنگا رنگ فرحت بخش اور پرسکون روشنیاں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور بندہ ان روشنیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک خاتون عظیمی بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا
کہ میں اپنے مرحوم شوہر کو خواب میں انتہائی پریشان اور تکلیف میں دیکھتی ہوں۔ مرشد کریم نے فرمایا، آپ خود 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اپنے مرحوم شوہر کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی برکت سے آپ کے مرحوم شوہر پر اعلیٰ علیین کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی یکسوئی ہو۔ ذہنی یکسوئی سے مراد قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دھیان، خیال اور توجہ اسی طرف مرکوز ہو۔ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا نہایت صالح عمل ہے، لہٰذا ورثہ کو چاہیے کہ قرآن پاک پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کرتے رہیں، غربا کو کھانا کھلائیں، مستحق کو کپڑا پہنائیں، کسی بھی بدنی یا مالی عبادت کا ثواب ضرور پہنچائیں۔ کتاب تذکرہ ابوالفیض قلندر علی سہروردی میں سہروردی بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب فوت ہو جانے والے کو پہنچائیں تو یہ کام اعمال صالحہ میں تقویت پیدا کرتا ہے۔ جب تک مرنے والے کو اعمال صالحہ کا ثواب پہنچایا جاتا ہے اس وقت تک اس کے درجات میں، مدارج میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اگر مرنے والے کے ذمے کوئی گرفت بھی ہو تو اس میں بھی کمی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نجات پا جائے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یاد رہے کہ ایصال ثواب ان کے لیے کیا جاتا ہے جو وہاں پڑھ نہیں سکتے، آراف میں انتظار کرتے ہیں۔ ثواب کسی کام کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ ہدیہ نذرانہ ان کے لیے جو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں آراف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی بارگاہ میں ہمیشہ ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی فہم عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔